بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ کچھ مسائل کے سلسلے میں جو روزمرہ میں ہماری زندگیوں میں پیش آتے ہیں، ان کے سلسلے سے ہماری یہ نشست برقرار اور برپا کی گئی ہے۔ میں اپنے استاد محترم مولانا محمد جاوید نجوی صاحب سے کچھ فقہی سوالات جو روزے کے حوالے سے ہیں کچھ کروں گا، ان کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہ اس کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ناظرین اس سے مستفیض ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ طرح طرح کے سوالات مبتلاط روزہ کو لے کر کے کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے مولانا یہ بتائیے کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر کوئی پوچھتا ہے مولانا یہ بتائیے جھوٹ بولنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے گناہ کبیرہ کو بھی وہ گناتے ہیں، کیا ان سب سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کون کون چیز ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور کیا غیبت اور جھوٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ علی آلہا، اما بعد۔ دیکھیے سلمہ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے، کیونکہ ہم آپ بچپنے سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ روزہ 9 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے وقت کے عالم دورہ مرجع تشیع حجۃ الاسلام آیت اللہ العظمیٰ السید علی سستانی صاحب نے قید نہیں لگائی ہے کہ کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے چند چیزوں سے کہہ کر اور چیزوں کو مراد لیا ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ چند چیزوں سے چند چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اب چند چیزوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل توضیح مسائل میں بیان کیے گئے جو مسائل، ضروری نہیں ہے کہ انہی تمام چیزوں ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ جو انہوں نے اشارہ کیا ہے غیبت کرنے سے یا جھوٹ بولنے سے، تو غیبت کرنے سے بھی احتمال دیا جا سکتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مشہور روایت سبھی نے روایت کو ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں لڑتی ہوئی جھگڑتی ہوئی آئیں اور ایک دوسرے کی برائی کر رہی تھیں۔ تو رسول نے کہا ان کے لیے کھانا پیش کر دو، پانی پیش کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ تمہارا روزہ رکھنا یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ ہمارے ذہن میں یہ کہ صرف ہم کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں تو روزہ رہے گا۔ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پیر کا بھی ہے، یہ تمام چیزوں کا روزہ ہے۔ یہ نہیں صرف کہا جاتا کہ صرف زبان ہی کے ذریعے سے، کان سے ہم غیبت نہ سنیں، زبان سے ہم نہ جھوٹ بولیں نہ غیبت کریں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اب اسی لیے روزے کی 3 قسم کر دی گئی ہیں: روزہ عام، روزہ خاص، روزہ خاص الخاص۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، روزہ عام کیا ہے، روزہ خاص کیا ہے، روزہ خاص الخاص کیا ہے، کل اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ عام روزے میں فرق کیا ہے، خاص روزے میں فرق کیا ہے، اور خاص الخاص روزے میں کیا فرق ہے۔ اب وہ ساری چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی کہ روزے سے کتنی چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے وقت کے عالم آغا سستانی صاحب نے کہا ہے کہ چند چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان میں سے کھانا اور پینا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ کھانا الگ پینا الگ، یعنی کھانا اور پینا دونوں کو ایک شمار کیا ہے۔ پھر کہا ہے جمع کرنا، یہ تفصیلی بحث ہے۔ استمناء چوتھے اللہ تعالیٰ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کرنا۔ 5ویں چیز وہ غبار حلق تک پہنچانا۔
چھٹی چیز مشہور قول کی بنا پر پانی سر میں ڈبونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک مشہور قول کی بنا پر ہے۔ اس کے پہلے آقا خوئی صاحب نے، آقا مستقیم طباطبائی صاحب نے اور دیگر اس فقہ علماء قائل ہیں کہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے بنا پر مشہور قول بنایا ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے، کیونکہ ان کے یہ کہا ہے کہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کہا کہ اگر روزہ دار غسل کی نیت سے سر میں پانی ڈبو دے تو اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہے۔ کیونکہ یہ مسائل پیش آتے ہیں، کبھی کبھی لوگ سوال کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آغا سستانی صاحب نے کہا ہے، اور ان کا مسئلہ نمبر جس کو توضیح مسائل میں دیکھنا ہوگا وہ جا کے دیکھ لے گا، 1626 نمبر پر یہ کہا ہے کہ اگر روزے دار غسل کی نیت سے سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر روزہ باطل ہو جائے گا تو غسل بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ روزہ صحیح ہے تو غسل بھی صحیح ہے، ان کے نزدیک یہ ہے۔ لیکن اگر اور دیگر مرجع کے نزدیک سب قائل یہ ہے کہ پانی میں سب ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ اب دیکھیے حیض کے بعد استحاضہ ہے، استحاضہ کا نام انہوں نے لیا ہے کیونکہ حیض الگ ہے، نفاس الگ ہے، استحاضہ الگ ہے، تینوں خون ہیں۔ لیکن حیض عورت نے جیسے ہی دیکھا، دن کے کسی حصے میں دیکھا، اس کا روزہ وہی ختم ہو گیا، اب چاہے روزہ افطار کرے یا افطار نہ کرے، اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نفاس یہ مخصوص ہے صرف اور صرف جو ہے بچے کے پیدائش کے وقت تو بس ایک ہی لہدہ آتا ہے وہ بھی اب ہو، لیکن حد اکثر زیادہ یہ 9 دن یا 10 دن ہے، اس سے زیادہ نفاس نہیں ہوتا، نہیں پوری زندگی میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تبھی نفاس آتا ہے، اس کے بعد نفاس نہیں آتا ہے۔ کسی سیال چیز سے حقنا یعنی انیمہ کرنا، قے کرنا، انہوں نے صرف کہا قے کرنا، بعض فقہا قائل ہیں کہ آمدن قے کرنا، اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ پریشانی کو دور کرنے کے لیے قے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اصل میں کہا آمدن قے کرنا، یہ کریں قے کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، جب انسان اپنی بدن کو، جسم کو راحت پہنچانے کے لیے ایسا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی سوال کیا جائے گا، تفصیلی بیان ہوگا کہ کھانا پینا کیا چیز ہے، یہ جب جیسا سوال ہوگا ویسے جواب دیا جائے گا۔ یہ کلی طور سے انہوں نے جو بتایا ہے، گنتی دیکھیے گا، کھانا اور پینا لے لیجیے گا تو 10 چیز ہو جائے گی، لیکن آپ بچپن سے جتنے بھی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں 9 چیزوں سے بتائیں گے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چند چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چند چیز میں 9 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 10 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 12 بھی ہو سکتے ہیں، 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ روایت کے لحاظ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اب کون روزہ عام ہوگا، اس کا روزہ عام ہوگا، اس کا روزہ خاص ہوگا، اس کا روزہ خاص الخاص ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ ہاں ان چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ آمین۔ یہ بحث ختم ہو گئی۔ اگر دوسرا سوال ہو تو دوسرا سوال پیش کیے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوسرا سوال کیا جائے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ سامعین کے لیے انشاءاللہ یہ فیض رفع ہوگا، سامعین اس سے کافی حد تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ بھی ہمارے